اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما صدق اللہ العظیم۔ خلاصہ قرآن حکیم کے حوالے سے آج 22ویں پارے کا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ 21ویں پارے کے آخر میں غزوہ احزاب، غزوہ بنی مصطلق کا ذکر تھا۔ یہ غزوہ 5 ہجری شوال کے مہینے میں ہوا۔ مدینہ منورہ کا مختلف مکہ مکرمہ کے قریش کے قبائل نے محاصرہ کیا، اور ان کے ساتھ ساتھ قبیلہ بنو قریظہ اور بنو نذیر جن سے مسلمانوں کا معاہدہ بھی تھا، یہ بھی ساتھ شامل ہو گئے۔ مسلمانوں کی تعداد 3000 تھی۔ ظاہر ہے کہ یہ سب کے سب قبائل تھے اور ادھر صرف اکیلے مدینہ کے مسلمان تھے۔ کافی مشکل تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے خندق کھدوائی گئی۔ 1 ماہ تک یہ محاصرہ رہا۔ آخر کار یہ کامیاب نہ ہو سکے۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ آندھی چلی جس سے مخالفین کے خیمے تک اکھڑ گئے اور یہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس غزوہ کے بعد مسلمانوں کو کافی فراوانی عطا فرمائی۔ تو اس کے بعد پھر آغاز تھا کہ ازواج مطہرات نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہمارے خرچے کے حوالے سے کچھ اضافہ ہونا چاہیے، اب تو بہت زیادہ فراوانی ہے۔ تو اس پر یہ آیات نازل ہوئیں جن کا کچھ کا ذکر آخر میں تھا 21ویں پارے کے، اور کچھ کا تذکرہ 22ویں پارے کے شروع کے اندر آ رہا ہے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرما دیا، آپ ان سے یہ کہہ دیجئے یا تو اسی طریقے سے زندگی گزارو اور میرے ساتھ رہو، صبر کرتی رہو، اللہ کے رسول پر ایمان رکھو، نیک اعمال میں لگی رہو، اور یا پھر یہ ہے کہ اگر مال و دولت زیادہ چاہیے، فراوانی جیسا کہ ہو گئی ہے، لہٰذا کچھ مال و دولت لو اور پھر میں تم سے علیحدگی اختیار کر لیتا ہوں۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے، اس کا تذکرہ آگے 28ویں پارے میں آئے گا بھی۔ یہ جو عورتیں نبی علیہ السلام کے نکاح میں آئیں، یہ کائنات کی بہترین خواتین تھیں، اس لیے کہ جیسے حضور بہترین اور ان سے بہتر کوئی نہیں، ایسے ہی یہ ازواج مطہرات تمام عورتوں میں بہترین، ان سے کوئی عظیم عورتیں دنیا کے اندر نہیں ہو سکتیں۔ تو بتا دیا گیا، اور یہ سب کے سب اسی پر تیار ہوئیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ ہر حال میں رہنے کو تیار ہیں، جو ہم سے ایسا کچھ ہوا اس پر ہم معذرت کرتی ہیں۔ تو 22ویں پارے کے آغاز میں ازواج مطہرات کے کچھ فضائل بیان فرمائے اور انہیں 7 احکامات اللہ رب العزت نے دیے۔ مسلمان خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ ان احکامات کو اپنے لیے بھی سمجھیں، اس لیے کہ جیسے حضور علیہ السلام 21ویں پارے کے اخیر میں ہی تھا کہ آپ لوگوں کے لیے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ایک بہترین نمونہ ہے۔ تو عملی طور پر عورتیں کیسے زندگی گزاریں گی، ان کے لیے ازواج مطہرات، صحابیات بہترین نمونہ ہیں کہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کی 100% تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالا اور گزارا ہے۔ چنانچہ حکم دیا گیا آیت نمبر 33 سے، نمبر 1، مردوں کے ساتھ نرم لہجے میں بات نہ کیا کرو، ہو سکتا ہے کسی مرد کے دل میں کوئی مرض ہو اور فتنے کے اندر مبتلا ہو جاؤ۔ دوسری بات فرمائی، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ جاؤ، اس لیے کہ محفوظ ٹھکانہ تمہارے لیے گھر ہے۔ اسی طرح بلا ضرورت آج کی عورتوں کو بھی نہیں جانا چاہیے۔ نمبر 3، اپنی زینت کو زمانہ جاہلیت کی طرح ظاہر نہ کرتی پھرو کہ تیار ہو کر بن سنور کر اپنے پردے کی جگہوں کو ظاہر کرتی پھرو۔ نمبر 4، نماز قائم کرو۔ نمبر 5، زکوٰۃ ادا کرو۔ نمبر 6، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، بات مانو۔ نمبر 7، قرآن کریم کی تلاوت کرو۔
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان چیزوں پر جو ہے انہیں عمل کرنا چاہیے اور حکمت پر مبنی ارشادات نبویہ کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے احادیث، قرآن کریم، ان کو سمجھنا چاہیے، اور جیسے صحابہ نے سمجھا ایسے سمجھنا چاہیے، تو یقیناً جیسے وہ لوگ کامیاب ہو گئے اسی طریقے سے یہ لوگ بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر دیکھ لیجئے آگے آیت آ رہی ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اللہ تعالیٰ ان اہل بیت کو پاک کرنا چاہتا ہے۔ اب اہل بیت کون ہیں؟ دیکھ لیں کہ تذکرہ چل رہا ہے ازواج مطہرات کا، اس کے بعد بھی ذکر ہے ازواج مطہرات کا، اور یہ آیت آئی تو واضح طور پر یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اہل بیت کا سب سے پہلا جو مصداق ہیں جنہیں کہا جاتا ہے وہ صحابیات، وہ جو ہے ازواج مطہرات کہلاتی ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بیویاں کہلاتی ہیں۔ آج باطل نے وہ محنت کی کہ ہمارے اذہان کے اندر سے حق بات ہی نکل گئی۔ جس فاطمہ کو اہل بیت میں شامل کیا جاتا ہے اس کی والدہ حضرت ختیجہ کو شامل نہیں کیا جاتا۔ تو بہرحال ساری کے ساری ازواج مطہرات وہ سب سے پہلے اہل بیت میں آتی ہیں، اور پھر حضور کے گھر والے اور بقیہ اولاد جو ہے وہ اہل بیت میں آتی ہے۔ آیت نمبر 35 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ خوبیاں بیان فرمائیں اور ارشاد فرمایا مرد و عورت جو ہیں ان کے اندر اگر یہ خوبیاں پیدا ہو جائیں تو اللہ رب العزت انہیں دنیا میں بھی اجر اور انعام عطا فرمائے گا، اور آخرت کے حوالے سے بھی وعدہ ہے۔ فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات، اور اسی طریقے سے آخر تک یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ فرمایا نمبر 1 تمہیں مسلمان ہونا چاہیے۔ مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انسان نماز پڑھے، انسان روزہ رکھے، انسان زکوٰۃ دے اگر اس پر واجب ہے، حج کرے اگر استطاعت رکھتا ہے، ان چیزوں پر اگر عمل کر رہا ہے تو یہ مسلمان ہے۔ مومن ہو، مومن کسے کہتے ہیں؟ جس کا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر 6 باتوں پر ایمان ہو، لہٰذا یہ شخص ایمان والا ہے۔ اور آگے فرمایا تیسری بات یہ فرما بردار ہو، اللہ رب العزت کی باتوں کو ماننے والا ہو، ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہو۔ نمبر 4 سچ بولنے والا ہو، سچ بولنے والا مرد، سچ بولنے والی عورت۔ اور نمبر 5 صبر کرنے والا مرد، صبر کرنے والی عورت۔ کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، اس پر صبر کر جائے۔ اور اسی طرح سے آگے فرمایا والخاشعین والخاشعات، خشوع یعنی دھیان رکھنے والے مرد اور عورتیں، دھیان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات کی عبادت کرنے والے۔ اور آگے نمبر 7 صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں۔ اور آگے فرمایا والصائمین، روزہ رکھنے والے مرد اور عورتیں۔ اور نمبر 9 شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں۔ اور نمبر 10 کثرت سے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو یاد رکھنے والے مرد اور عورتیں۔ اگر وہ ان چیزوں کو اپنا لیں اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے مغفرت اور اجر عظیم۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے آیت نمبر 36 37 کے اندر ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ فرمایا، متبنہ کے احکامات کچھ بیان فرمائے، جیسا کہ 21ویں پارے کے اخیر میں بھی تھا۔ واقعہ دراصل یہ پیش آیا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک غلام تھے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور نے انہیں اپنا بیٹا بنا لیا، یہ بڑے ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے ان کا نکاح اپنی کزن، اپنی پھپھی زاد بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کر دیا، لیکن ان کا نبھا نہ ہو سکا، حضرت زید نے طلاق دے دی، اور اس کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے نکاح کر لیا۔ اب چونکہ زمانہ جاہلیت میں جس کسی کو ویسے ہی بیٹا بنا لیا جاتا اس کو اصلی بیٹا سمجھا جاتا تھا، اور اس کے جو ہے جس نے بیٹا بنا جو پرورش کر رہا ہے اسی کو اس کا باپ شمار کیا جاتا تھا۔
تو اللہ رب العزت نے اس بات کو ختم کرنے کے لیے یہ سارا سلسلہ چلایا۔ زید ابن حارثہ نے طلاق دے دی، نبی علیہ السلام نے نکاح کر لیا، تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا دیکھو نعوذ باللہ اپنے بیٹے کی بیوی کے ساتھ انہوں نے نکاح کر لیا ہے، اور زید ابن محمد کہا کرتے تھے، لہٰذا منع فرما دیا اور کہا کہ دیکھو ایسی بات نہیں ہے، یہ حضور علیہ السلام کے سگے بیٹے نہیں تھے۔ جب سگے بیٹے نہیں تھے لہذا صرف پرورش کرنے والا جو ہے وہ باپ نہیں بن جایا کرتا، اور اس کے اصلی باپ کا نام ہی اس کے ساتھ لکھنا چاہیے۔ آج بھی بچوں کو پالا جاتا ہے، کسی نے کوئی اڈاپٹ کر لے بچے کو تو دیکھے جو پال رہا ہے اس کا نام جو ہے اس کے ساتھ نہیں لکھا جا سکتا، بلکہ اصل نام ہی لکھا جائے گا۔ یعنی زید ابن محمد لوگ کہا کرتے تھے تو منع کیا، فرمایا زید ابن حارثہ ہی کہو۔ اور حضور جو ہے سگے باپ کی طرح نہیں ہے، نہ وراثت کے اندر حصہ ہوتا ہے اگر کوئی اس طرح سے پال لے، تو لہٰذا اس سے منع فرما دیا۔ اس بات کی طرف اشارہ کرنا مقصود تھا، کہا کہ نام لکھو، اس کے اصلی باپ کا نام لکھو، پکارنا ہے اصلی باپ کے نام کے ساتھ پکارو۔ اور پھر یہ آیت بھی نازل ہوئی، آیت نمبر 40، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ یہ کیوں کہنا پڑا؟ اس لیے کہ کوئی شاید یہ نہ سمجھ لے کہ زید ابن حارثہ بیٹے ہیں۔ فرمائے حضور کے بیٹے تو تھے، حضرت عبداللہ تھے، حضرت قاسم تھے، حضرت ابراہیم تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی جوانی کی عمر کو نہیں پہنچا۔ اللہ کی حکمت تھی، کیوں نہیں پہنچا؟ اس لیے کہ جیسے اللہ نے حضرت داؤد کو بیٹے سلیمان دیے، جوان ہوئے تو اللہ نے نبی بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل جوان ہوئے، اسحاق جوان ہوئے، اللہ تعالیٰ نے نبی بنا دیا۔ تو شاید کوئی یہ سمجھ بیٹھے کہ شاید وہ نبی ہیں ان کے بعد، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کو جوان نہیں ہونے دیا، باقی حکمتیں اللہ جانتا ہے۔ لیکن وہ باپ تو کسی کے نہیں ہیں، کسی مرد کے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ عظیم صفت آپ علیہ السلام کی اور خصوصیت کہ آپ خاتم النبیین ہیں، اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ خاتم النبیین کسے کہتے ہیں؟ نبوت کا وہ سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، وہ مبارک سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہو گیا، ختم ہو گیا۔ آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی، نبوت کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے عقیدہ ختم نبوت، جو قرآن کریم کی تقریباً 100 آیات سے ثابت ہے، تقریباً 210 احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ ہمارے پاکستان کا آئین بھی یہ بات کہتا ہے کہ مسلمان وہی کہلائے گا جو نبی علیہ السلام کو آخری نبی مانے۔ جو حضور کے بعد کسی کو بھی کسی بھی طرح کا نبی مانے، مرزا غلام احمد قادیانی یا کسی اور کو، وہ کسی بھی درجے کا مسلمان نہیں ہو سکتا، اور اس کے ساتھ بائیکاٹ لازم، ضروری اور فرض ہے۔ لین دین، اس کے ساتھ رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا اور معاملات کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے نبی علیہ السلام کی مزید خصوصیات اور صفات کو بیان فرمایا، وَشَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، آپ گواہی دینے والے ہیں، کل قیامت کے دن آپ گواہی دیں گے کہ یہ میری امت جو یہ بات کہہ رہی ہے کہ پہلے نبیوں نے سارے کے سارے پیغامات اپنی امتوں کو پہنچائے تھے، اور میری امت نے قرآن کے اندر یہ بات پڑھی تھی کہ کس قوم کی طرف کس نبی کو بھیجا گیا، میری امت ٹھیک کہہ رہی ہے۔ لہٰذا اور حضور خوشخبری سنانے والے ہیں جنت کی نیک لوگوں کو، اور ڈرانے والے ہیں دوزخ سے گنہگاروں کو، اور آپ اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، اور آپ روشن سورج اور چراغ ہیں جس سے ساری کی ساری تاریکیاں اور ظلمتیں ختم ہو گئیں، اور ہدایت اور جنت کا راستہ واضح ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا آیت نمبر 50 میں کہ ہم نے حضور علیہ السلام کو زیادہ نکاح کرنے کی اجازت دی تھی۔ بیک وقت آپ کے نکاح میں 9 ازواج مطہرات تھیں، ٹوٹل آپ نے 11 نکاح فرمائے، حضور کی خصوصیت تھی۔ آیت نمبر 53 تا 55 میں زندگی کے 3 آداب بتائے گئے، فرمایا بغیر اجازت کسی کے گھر میں داخل نہ ہوا کرو۔ دوسری بات، اگر
کسی کے ہاں دعوت ہو تو فرمایا جاؤ، لیکن وہاں پر اس سے فارغ ہونے کے بعد ویسے مت بیٹھے رہو کہ صاحب خانہ جو ہے ان کا وقت ضائع نہ کرو اور انہیں پریشانی ہونا شروع ہو جائے۔ اور تیسری بات فرمائی، غیر محرم سے کوئی چیز لینی ہو تو پس پردہ لینی چاہیے، پردے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آیت 56 کے اندر ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ تمہیں چاہیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام بھیجو۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا حق ہے، حضور کے احسانات کو سامنے رکھ کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ درود و سلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے ذات سے یہ دعا کرے کہ یا اللہ آپ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر رحمت نازل فرمائیے۔ اگر کوئی شخص صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیتا ہے تو اس آیت پر عمل ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 57 کے اندر فرمایا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، وہ لوگ جو کہ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، ان پر دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے اور آخرت میں ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ اسی آیت کی وجہ سے تحفظ ناموس رسالت قانون جو ہے وہ بنایا گیا۔ یعنی اور مزید آیات بھی ہیں جس میں فرمایا کہ اگر کوئی حضور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرے اس کو زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، مرتد ہے۔ آیت نمبر 59 کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کو حجاب اور پردے کے حوالے سے حکم دیا گیا، گویا کہ حجاب اور پردے کی فرضیت سورۃ احزاب جو ہے اس کی آیت نمبر 59 کے اندر موجود ہے۔ اسی کے اندر ظاہر ہے کہ عام عورتیں بھی شامل ہیں جن کو پورے جسم کے حوالے سے پردہ کرنا ضروری اور لازم ہے۔ آیت نمبر 70 اور 71 کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو صاف اور سیدھی بات کہو۔ صاف سیدھی بات قول سدید کہا جاتا ہے کہ زبان کا کوئی عیب اس کے اندر نہ پایا جاتا ہو، مثلا غیبت اس کے اندر نہ ہو، بہتان تراشی نہ ہو، چغل خوری نہ ہو، کسی پر الزام نہ ہو، کسی کا مذاق اڑانا نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، ایذائے مسلم نہ ہو۔ جو باتیں، جو کلام، جو گفتگو ان چیزوں سے پاک ہے وہ قول سدید کہلاتی ہے۔ آخر میں ارشاد فرمایا، اگر تم اس بول کو اور اپنی زبان کو درست کر لوگے، یصلح لکم اعمالکم، تو اللہ تعالیٰ تمہارے باقی سارے کام بھی درست کر دے گا۔ اس کے بعد اخیر کے اندر ارشاد فرمایا، یہ قرآن کریم بہت بڑی امانت ہے، بہت بڑا بوجھ ہے، اس کو ہم نے پہاڑوں پر پیش کیا، اس کو ہم نے زمین پر پیش کیا، لیکن سب نے انکار کر دیا کہ ہمارے اندر وہ طاقت نہیں ہے، ہم اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ انسان بڑا عظیم ہے، انسان کو اللہ رب العزت نے عقل عطا فرمائی، سمجھ عطا فرمائی، غور و فکر کی صلاحیت عطا فرمائی، اس نے قرآن کریم جو ہے اس کو اٹھا لیا۔ اب اگر اس پر عمل ہوگا تو نجات حاصل ہوگی، ورنہ انجام برا بھی ہو سکتا ہے۔ اسی پر یہ سورہ مبارکہ مکمل ہوتی ہے۔ اس کے بعد سورہ سبا کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ سبا قرآن کریم میں ترتیب توقیفی کے لحاظ سے 34ویں نمبر پر ہے، نازل ہونے کے اعتبار سے 58 نمبر پر یہ صورت نازل ہوئی۔ اس کی 54 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ یہ مکی سورہ مبارکہ ہے، الحمدللہ سے شروع ہونے والی صورت ہے۔ اس میں اس کا جو نام رکھا گیا سبا، دراصل اس کی آیت 15 سے 21 تک جو ہے اہل سبا والوں کا ذکر آ رہا ہے کہ جو ایک علاقہ تھا جو یمن کے قریب تھا، اور یہ لوگ ڈیم کے موجد ہیں، پانی کو اکٹھا کرنا، جمع رکھنا، یہ ڈیم جو بنائے جاتے ہیں ان کے موجد جو ہیں یہ سبا والے ہیں۔ شروع کے اندر اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی گئی، اور مشرکین جو قیامت کا انکار کرنے والے تھے، کہا گیا آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے آپ قسم کھا کر بیان فرما دیں قیامت کا آنا برحق ہے۔ آیت کے 11 اور 12 میں 2 طرح کے لوگوں کا ذکر کیا، فرمایا ایک لوگ وہ ہیں
ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو ناشکرے ہیں۔ شکر ادا کرنے والے حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑے بڑے معجزات عطا فرمائے، ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے پرندوں اور جانوروں کی زبانیں سکھا دیں، تانبا ان کے ہاتھ میں نرم کر دیا، وہ تانبا جو ہے پانی کی طرح ندی بہہ جایا کرتی تھی، جو چاہتے اس سے بنا لیتے۔ اسی طرح جنات ان کے تابع کر دیے، وہ جو چاہتے جنات سے کام کروا لیتے۔ ہوا تابع کر دی، ہوا کو جیسا حکم دیتے وہ تخت کو اڑا کر وہاں پر لے جاتی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے خوبصورت آواز عطا فرمائی، صوتی جمال عطا فرمایا۔ جب وہ اپنی زبور کو پڑھا کرتے تھے تو اس وقت پرندے، پہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے، پرندوں پر گریہ طاری ہو جایا کرتا تھا۔ لوہا ان کے لیے اللہ کی ذات نے نرم کر دیا، وہ لوہے کو آٹے کی طرح جیسے چاہتے اس کو موڑ کر بنا لیتے، اور اس سے وہ زرے بنایا کرتے تھے جو جنگوں کے اندر لباس استعمال ہوتا ہے تاکہ تلوار، نیزہ جو ہے جسم کے اوپر اثر نہ کرے۔ کہا اللہ نے اتنی نعمتیں ان کو عطا فرمائی، لیکن یہ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ دوسری طرف اللہ کے ناشکرے لوگ، یہ سبا والے جن کو رزق کی فراوانی عطا فرمائی، باغات عطا فرمائے، زرخیز زمینیں عطا فرمائی، انہوں نے وہ سد معارب، وہ ڈیم بنائے جو پہاڑوں سے پانی نیچے بہا کرتا تھا، پگھلا کرتا تھا، اس پانی کو یہ محفوظ کر لیتے، لیکن یہ لوگ باز نہ آئے، انہوں نے نافرمانیاں کی اور شرک کرنا شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ کے ذات کے ناشکرے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 16 کے اندر ارشاد فرمایا، یہی ڈیم اللہ نے ان کی دیواروں کو ہلا دیا اور یہی پانی ان کے غرق کرنے کا ذریعہ بن گیا۔ آیت نمبر 22 میں ہے کہ مشرکین اللہ رب العزت کی جو ہے شرک کرتے، نافرمانیاں کرتے، بت پرستی کرتے، تو فرمایا گیا کہ مشرکین سے کہہ دو کہ وہ اپنے ان معبودوں کو بلا لائیں اور ان سے سوال کریں کہ بتاؤ یہ بت ان کو کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ جب ایسی بات نہیں ہے لہذا ایمان لے آؤ، ورنہ پھر آگے ذکر کیا کل قیامت کے دن یہ لوگ ساری صورتحال کو دیکھ کر ایمان لانا چاہیں گے، مگر اس وقت میں ایمان لانا قابل قبول نہ ہوگا اور یہ لوگ محروم رہیں گے۔ اس کے بعد سورہ فاطر کا آغاز ہوا۔ سورہ فاطر یہ مکی سورہ مبارکہ ہے، قرآن کریم میں ترتیب توقیفی کے لحاظ سے 35ویں نمبر پر ہے، اور اس کے بعد اس کی جو ہے تقریباً 45 جو ہے وہ آیات ہیں، اور اس کے 5 رکوع ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے یہ 59 نمبر پر نازل ہوئی۔ سورہ فاطر، اس میں اللہ رب العزت نے آسمان و زمین کو پیدا کرنے کا ذکر کیا کہ فاطر، اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ پھر اس میں توحید کی دعوت دی گئی کہ اللہ رب العزت کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ عقیدہ آخرت کو بیان فرمایا کہ اللہ کیسے بارش کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، اللہ کیسے رات کے بعد دن کو لانے والا ہے، اللہ اسی طرح سے انسان کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ آگے ارشاد فرمایا ایمان اور کفر کبھی برابر نہیں ہو سکتے، جیسے زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے، جیسے اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے، جیسے دھوپ اور چھاؤں برابر نہیں ہو سکتے، جیسے دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے، ایسے ایمان اور کفر بھی کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ آخر میں اللہ رب العزت نے 3 گروہوں کا ذکر کیا کہ یہ حضور کی امت 3 طرح کے لوگ اس کے اندر ہیں۔ کچھ لوگ مطلب ایسے ہیں جن کے گناہ ان کی نیکیوں سے کہیں زیادہ ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو کہ کامیاب لوگ ہیں کہ جن کی نیکیاں گناہوں سے زیادہ ہیں، نیکیاں گناہوں سے زیادہ ہیں۔ یعنی یہ صرف مسلمانوں کا تذکرہ ہے، اور تینوں کا انجام یہ ہے کہ تینوں ایک نہ ایک دن جنت میں جائیں گے۔ جن کے اچھے اعمال زیادہ ہیں وہ ابتداً چلے جائیں گے، باقی بعد میں چلے جائیں گے۔ انہی مضامین پر یہ سورہ مبارکہ مکمل ہوتی ہے۔ اس کے بعد 22ویں پارے کے اخیر میں سورہ یاسین کا آغاز ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی
23ویں پارے کے آغاز میں ہی سورہ یاسین کے مضامین کو شروع کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام احکامات کو، ان تمام مضامین کو، ان تمام باتوں کو، اور خاص طور پر جو زندگی کے احکامات دیے گئے، جو ازواج مطہرات کو احکامات دیے گئے، اور اسی طریقے سے زندگی کے جو آداب سکھائے ہیں، اور اسی طرح سے اللہ رب العزت نے جو 10 صفات مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں اور کامیاب ہونے والوں کے ذکر کی ہیں، اللہ تعالی ہمارے اندر بھی وہ پیدا فرمائے اور ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔